کہ جہاں تک قربانی کے مسئلے کا تعلق ہے، اس میں بہت سے افراد نے اب یہ بات شروع کی ہے کہ بجائے قربانی کے اس سال چائنا وائرس کے ذریعے سے لوگوں میں جو بھوک اور ننگ اور غربت اور یہ چیزیں آ رہی ہیں، پیسے ادھر دے دیے جائیں۔ اور ہمارے محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اضطرار کی ایک کیفیت کا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اضطرار کی کیفیت ہے، اور اس اضطرار کی کیفیت کے سبب پیسہ بجائے قربانی کے ادھر خرچ کر دینا چاہیے۔ ان سے تو کچھ عرض نہیں کیا جا سکتا، بڑے آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن جو لوگ اس فتوے پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ چند جملے ہم سے بھی سن لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع اس امت میں نہیں آیا کہ جب قربانی کا وقت بھی آ گیا ہو اور مسلمانوں پر غربت، بھوک، ننگ، افلاس یہ حالت بھی آ گئی۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ امت میں کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ عین قربانی کے دنوں میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور اس وقت مسلمانوں کو سوچنا پڑا ہے کہ ہمیں قربانی کرنی ہے، یہ جو غربا اور مساکین ہیں پیسہ ان پر خرچ کرنا ہے۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے جب امت میں اٹھا اور آج کے علماء اس پر بحث کریں۔ آپ کو ایک دلچسپ بات عرض کریں، ہمارے زمانے کے جتنے بھی ملحدین ہیں، یہ جتنے بھی مرتد ہو گئے ہیں، یہ جتنے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکتے ہیں اور لکھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک موقع پہ، ما بقاؤ هذه الامت بعد نبیہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل اعتراض ٹھہریں گے تو اس امت کے بقا کی ضمانت کون دے گا؟ امت رہی کہاں جاتی؟ یہ جتنے ملحدین ہیں، یہ جتنے نئے نئے نظریات پیش کرنے والے ہیں، آپ کوئی ایک چیز ان میں سے بتائیے کہ یہ نئی چیز سامنے لائے۔ یہ سب چیزیں امت میں پہلے گزر چکی، پہلے بھی ایسے گمراہ پیدا ہوتے رہے جو مرتد کی سزا مخصوص سمجھتے تھے، عمومی نہیں سمجھتے تھے۔ اس امت میں پہلے بھی ایسی غلطیاں بہت سے لوگوں نے کی ہے کہ 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ کوئی اتنا ذہین ملحد، کوئی اتنا ذہین بے راہ اب پیدا ہوا ہو جو کہ اسلام پر نیا اعتراض کرے جو پہلے تاریخ میں نہیں گزر چکا، کوئی ایک اعتراض ہمیں بھی لکھ بھیجیے، ہمیں بتائیے۔ یہ سب لوگ جو اعتراض کرتے ہیں پہلے بھی دماغ ہوا کرتے تھے۔ 1500 سال میں بہت سے گمراہ ایسے اٹھے، انہوں نے نئے سے نئے نظریات پیش کیے اور امت نے، اہل علم نے اسے رد کر دیا۔ کوئی ایسا ذہین اسلام میں نہیں پیدا ہوا اب تو کفر تو پھر نحوست کے ساتھ ہے، اس میں کہاں سے آئے گا؟ کوئی ایسا شخص، یہ جتنے ملحد ہیں ہم سنتے ہیں ان کو، یہ جتنے گمراہ ان کی کتابیں اس کا لٹریچر پڑھتے ہیں تو ہنسی آتی ہے کہ یار 1200 سال بعد پھر یہ نئی بات آ گئی تمہارے لیے، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں، کوئی نیا مسئلہ نہیں اٹھا۔ یہ مسئلہ کہ ہم قربانی کریں یا اس وقت چائنا وائرس سے متاثر لوگوں کی خدمت میں لگ جائیں، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے جو امت میں اٹھا، یہ پہلے بھی ہے، صرف قلت مطالعہ ہے، پڑھتے نہیں نا۔ اگر پڑھیں مسلمانوں کی تاریخ کو تو انہیں ہر ایک صدی میں ایسے بے راہ رو لوگوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا ہر صدی میں پورا ہوتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک جماعت
ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، سچائی پر، اور دین میں جو اضافے اور جو گمراہیاں آئیں گی انہیں ہٹاتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس جماعت کا آخری گروہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جا ملے۔ اور ایک یہ فرمایا تھا کہ میری امت میں ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اس دین کو نئے سرے سے زندہ کرتے رہیں گے، اصل دین امت کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور جو گمراہ لوگوں کی تعویلات فاسدہ ہیں اس کا وہ رد کرتے رہیں گے۔ اسی کوئی نئی بات لائیں، یہ کوئی پہلا موقع ہے کہ چائنا وائرس میں پیسے دے دیں اور قربانی نہ کریں؟ ہم آپ کو اس کی کچھ تاریخی مثالیں بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ امت لاوارث نہیں ہے، یہ امت ایسے نہیں رہ گئی کہ کوئی قیادت کرنے والا ہی نہ ہو اور کوئی صحیح بات بتانے والا ہی نہ ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ اس امت کا کوئی باپ ہی نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، وہ یتیم ہوتے ہیں، ان کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس امت کو، مسلمانوں کو راہ دکھانے والا ہوں، میں ان کا والی وارث ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اور یہ ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے، جس میں آتا ہے وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اور میرے پروردگار جو کچھ بھی میں اس دنیا میں چھوڑ کے جاؤں، اصل اور حقیقی وارث میرا تو ہی ہے۔ تو اس لیے ہر دور میں اتنے بھی کوئی غافل نہیں رہے کہ لوگ دندناتے پھریں اور خدا کے دین میں وہ اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہیں اور ان کو رد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ پہلی مثال اس کی ہم آپ کو دیتے ہیں، جب ترکوں کی جنگ بلقان 1912، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، علامہ اقبال نے فاطمہ پہ نظم لکھی تھی نا، جو بچی زخمیوں کو پانی پلاتی رہی، اور ترکوں کے لیے حقیقت میں وہ بہت ہی مشکل دور تھا، اور اسی میں بقرعید بھی آ گئی۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شبلی نعمانی کی جو سوانح لکھی ہے یہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ پہلی جلد اس کی، انہیں اتنی اپنے شیخ سے محبت ہے، تقریباً 850 صفحات میں صرف پہلی جلد آئی ہے، کاش دوسری جلد بھی مکمل ہو جاتی۔ سید صاحب کے وہ صفحات ہم نے دیکھے ہیں جن پہ وہ شاید دوسری جلد لکھنا چاہ رہے تھے، اور ان کے آنسو گرے ہوئے ہیں، کئی برس کے بعد انہوں نے سوانح لکھی ہے، شاید 25-27 برس کے بعد انہوں نے اپنے استاد، اپنے رہنما کی سوانح لکھی ہے، شبلی نعمانی کی، لیکن دوسری جلد نہیں لکھ پائے۔ پہلی جلد میں بھی مسودہ جو تھا، کئی جگہ ان کے آنسو ٹپکے ہیں ان کی یاد میں۔ ظاہر ہے کہ شبلی جیسا استاد اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ ایسا شاگرد کبھی کبھی تاریخ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں پر اتنا کرم فرمایا تھا۔ انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے دشمن سے بھی انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی کی بھی مخالفت تمہیں اس حد تک نہ اخلاقی طور پر گرا دے کہ تم اپنے مخالف سے انصاف نہ کر پاؤ۔ اللہ نے فرمایا فَعْدِلُوا، عدل، انصاف سے کام لو۔ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور انصاف تقویٰ کے قریب ترین چیز ہے۔ جو اچھی چیز ہے سو اچھی ہے، جو بری ہے سو بری ہے، جو صحیح ہے صحیح ہے، غلط ہے تو غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم تھے، بس ان کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ ہر ایک سے خطا ہو سکتی، امکان ہے، اس پہ علمی مباحث ہیں۔ اب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ جو سوانح ان کی لکھی ہے حیات شبلی کے نام سے، آپ اگر ملاحظہ کریں گے، آپ کے پاس وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، تحریر فرماتے ہیں کہ لڑائی کے زمانے میں بقر عید کا زمانہ آ گیا تھا۔ مولانا شبلی نعمانی کو خیال ہوا کہ اگر ہندوستان کے مسلمان اس سال قربانی کے روپے ترکی کے فنڈ میں داخل کر دیں تو اچھا ہے کہ قربانی کا روپیہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا جو اس وقت اپنی حقیقی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ ترک اپنی جانیں لٹا رہے ہیں کہ کسی طرح حملہ جو ہو رہا ہے اٹلی وغیرہ کی طرف سے، روم کی طرف سے، اس کو روکا جائے، یونان کی طرف سے۔ فقہ کی روح سے انہوں نے اس پر غور کیا تو انہیں کوئی رکاوٹ نہیں نظر آئی کہ پیسہ بجائے اس کے کہ جانور خرید کے ذبح کیے جائیں، یہ پیسہ ان ترکوں کو بھیجا جائے جو کافروں کی تلواروں میں ذبح ہو رہے ہیں۔ مفتی محمد عبداللہ صاحب ٹونکی بھی یہیں تھے، یہ مفتی صاحب کا نام آئے گا 2-4 مرتبہ، ان سے رجوع کیا۔ مفتی صاحب نے مولانا شبلی نعمانی کے حق میں فتویٰ دے دیا کہ بجائے قربانی کے پیسہ ترکی بھیجا جائے۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو لکھا اور اس باب میں جو فتویٰ مرتب کیا تھا وہ دکھایا تو سب نے تائید کی، ادھر سے تسلی ہو گئی تو اس تحریک کو اخباروں میں پیش کیا اور وہ چل پڑی۔ اخبارات میں اشتہار چھپ گئے، شبلی نعمانی 1، مفتی عبداللہ ٹونکی 2 اور تیسرے مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمہم اللہ سب نے اس فتوے کو چھاپ دیا کہ ہندوستان کے مسلمان پیسہ بجائے قربانی کے ترکی کی جنگ میں بھیجے۔ کن اخبارات میں چھپی تھی ابھی بات آ جاتی ہے۔ ہم بہت کوشش میں ہیں کہ کس طرح وہ پرانا ریکارڈ اخبارات کا مل جائے، تو آج یہ جو تاخیر بھی ہوئی اس ریکارڈنگ میں اس کی وجہ یہ تھی، مگر ابھی تک ہمیں مل نہیں سکا۔ اس طرح ہزاروں روپے اس فنڈ میں جمع ہو گئے۔ شبلی نعمانی جو تھے وہ کوئی چھوٹی سی ہستی نہیں تھی، شبلی نے لاکھوں روپے، اس زمانے میں لاکھوں روپے چندہ کر کے علی گڑھ یونیورسٹی کو دیے تھے، ایک پائی جو انہوں نے اپنے پاس رکھی، اور ہزاروں روپے انہوں نے پھر کانپور کی مسجد جو تھی جو شہید کر دی گئی تھی، ان کے زمانے میں ہی وہ ساری چیزیں ہوئی تھیں، وہ بچے جو شہید ہو گئے تھے، وہ جوان جو شہید ہو گئے تھے، ان کے والدین اور ان کے لیے بیرسٹر مظہر الحق، جن کا تو اب نام بھی کوئی نہیں جانتا رحمہ اللہ، ان لوگوں نے کام کر کے ان کے گھروں میں پینشنیں تک جاری کی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہے، کانپور کی مسجد میں قربانی دینے والے لوگ، باقی مسلمانوں نے ایسے نہیں کیا کہ انہیں تنہا چھوڑ دیں، انہوں نے کہا بچوں تم نے قربانی دی ہے، تمہارے بعد تمہارے خاندان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ یہ امت کی وہ شاندار اور تابناک تاریخ ہے جو آپ سے کہنے کے علاوہ بھی بات کہنے کو جی چاہتا ہے کہ گاہے گاہے باز خاں قصہ پاری نہ رہا۔ اس امت کی پرانی تاریخ کو نا کبھی کبھی پڑھنا چاہیے، ان پرانے قصوں، خون دیا ہے، مال دیا ہے، حلال کا پیسہ دیا اس دین کو بچانے کے لیے۔ کانپور کی مسجد کے معاملے میں ایسے تھوڑا ہی تاریخ بن جاتی ہے قوموں کی۔ اب 3 آدمی، مفتی عبداللہ ٹونکی، شبلی نعمانی اور تیسرے یہ مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محلی، لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ اب علماء کو اس فتوے سے اختلاف ہوا، چنانچہ مولوی ظفر علی خان نے مولانا کو اپنا شبہ لکھ بھیجا۔ مولانا ظفر علی خان صاحب جو تھے یہ اردو کے بہت اچھے شاعر بھی تھے، تو 16 نومبر 1912 کو اس کے جواب میں لکھا شبلی نعمانی نے کہ عزیزی مولوی ظفر علی خان، زمیندار اخبار جن کا چھپتا تھا نا، ظفر علی خان اس زمانے کا بہت بڑا نام تھا،
السلام علیکم. میں نے جو فتویٰ لکھا اس سے علماء فرنگی محل بھی متفق ہیں اور مولوی عبدالباری صاحب کا خط بھی شائع ہو چکا. ہدایہ میں اس کا جزیہ موجود ہے. ہدایہ میں کیا لکھا ہے یہ بھی بات آتی ہے. البتہ ہدایہ میں صرف جواز ہے اور میں نے افضلیت کا فتویٰ دیا ہے. اس قدر یہ میرا اجتہاد ہے. صاحب ہدایہ نے لکھا ہے جائز ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ افضل ہے. صاحب ہدایہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک جگہ کہیں پہ صدقہ کرنا ہے یا قربانی کرنی ہے، دونوں میں اگر انتخاب کا موقع آ جائے تو جائز ہے کہ صدقہ کر دیں اور قربانی نہ کریں. میں کہتا ہوں ترکی کے حالات کے پیش نظر افضل یہ ہے کہ آپ ترکوں کو پیسہ بھی بھیج دیں اور قربانی نہ کریں. اس پہ پھر آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بھائی ترکوں کی اعانت اس وقت فرض عین ہے. اس وقت یہ ضروری ہے کہ ترکوں کی مدد کی جائے اور قربانی کا درجہ واجب سے زیادہ نہیں. ترکوں کی مدد فرض عین ہے اور قربانی واجب ہے. آپ کہتے ہیں کہ سنت ابراہیمی موقوف نہ ہو. آپ کہتے ہیں قربانی جاری رکھنی چاہیے تاکہ سنت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ ختم نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں ہاں وہ سنت قائم رہنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی. فرق یہ ہے کہ آپ اس سنت کو لیتے ہیں جس میں مینڈے دمبے کو ذبح کرنا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس سنت کو لو جو باپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا تھا. ترک ذبح ہو رہے ہیں، پیسہ وہاں بھیجو، چھوڑو ان دمبوں اور بکروں اور گائے وغیرہ کی قربانی کرو. کیا ترکوں کی جان دمبے سے بھی کم ہے؟ چنانچہ 17 نومبر 1912 کو عام اخباروں میں اپنا یہ خط چھپوایا. یہ سارا تذکرہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے یہاں پر کیا ہے، اور پھر مولانا شبلی نعمانی نے اس کی تائید میں ہدایہ کی بھی عبارت لکھی، فتاوی عالمگیری کا جزیہ بھی لکھا، مفتی عبداللہ ٹونکی صاحب نے بھی لکھا. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جاوید غامدی صاحب فرما رہے ہیں کہ اضطرار کی کیفیت ہے، لہٰذا آپ قربانی کے بجائے یہ پیسے چائنا وائرس کے سلسلے میں دیں. 1912 کے اس فتوے پہ عمل کیا ہوا اور بنا کیا یہ بھی دیکھ لیجیے. 1912 کے اس فتوے کا بنا کیا آپ یہ بھی دیکھ لیجیے. یہ فتویٰ جب علماء کے درمیان آیا جو واقعی اس منصب کے اہل تھے، تو یہ خط ان لوگوں نے لکھا تھا. شبلی نعمانی صاحب اور ان کے حضرات نے، اور وہ خط مولانا خلیل الرحمان صاحب تھے، وہ ناظم تھے سہارنپور کے، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، ان کو. اور پھر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب بھی تحریر فرمایا. ہندوستان میں یہ واحد مدرسہ ہے مظاہر العلوم سہارنپور جس نے 1 صدی تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا، نبھا گئے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں ایسا زبردست انقلابی قدم اٹھایا کہ اسلاف کی یاد تازہ ہو گئی. اور جب وہ یہاں سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے حاضر ہوئے ہیں وہاں، تو جانے سے پہلے ہندوستان میں جن لوگوں کا درس حدیث جس کے لیے طلباء کھینچے چلے آتے تھے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور حضرت نے پھر وہاں سے ایک مرتبہ سب لوگ سہارنپور کے گئے تھے، تو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کو فرمایا کہ میں تمہیں مظاہر العلوم میں شیخ الحدیث بنا کر بھیجتا ہوں، اور مدرسے میں اگر کوئی نہ مانے تمہیں تو میرا بتانا کہ تم میری طرف سے وہاں شیخ الحدیث ہو.
اور پھر حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کی اس ادا پر عمل کرتے ہوئے حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کا استاد اور شیخ الحدیث مقرر کیا تھا۔ ہم نے دنیا میں جتنے بھی محدثین دیکھے ہیں، مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی جس کی حدیث پہ اتنی وسیع نظر ہو، ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ رحمہ اللہ ونور اللہ برکتہ، 1 صدی تک حدیث کی خدمت مسلسل مدرسہ مظاہر العلوم نے کی ہے۔ حضرت مولانا تک جب یہ بات پہنچی کہ قربانی کرنی چاہیے یا ترکوں کی مدد کرنی چاہیے، تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی عبداللہ ٹونکی اور ان لوگوں کے جواب میں خط لکھا، اور وہ خط بیچ میں اپنی تشریحات شامل کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لکھا یہ کہ عنایت نامہ پہنچا اور دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، مفتی عبداللہ ٹونکی، شبلی نعمانی، عبد الباری فرنگی محلی، ان سب لوگوں کو فرمایا، مولانا یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو چاہے لکھ دے اور بلا چون و چرا مسلم ہو جائے۔ بحمد اللہ اس وقت خصوص اس نواح میں ہمارے اکابر کی برکات کے طفیل 400 علوم دینیہ کا چرچا ہے۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ دین کے بارے میں جو آدمی جو کچھ مرضی لکھتا رہے اور کوئی اس کا نوٹس لینے والا نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی تھی سہارنپور میں، دیوبند میں، مظفر نگر میں، وغیرہ وغیرہ، کاندلہ میں، اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب آزادی ایسی نہیں ہے۔ اس وقت اگر کوئی علامہ بھی بے کینڈے کی کوئی بات کہے تو مدارس کے طلباء تک اس کی تنقید میں حصہ لیں گے۔ بے کینڈے کی کوئی بات، اب تو یہ لفظ ہی نہیں سننے میں آتا، یعنی کوئی بھی آدمی دین کے بارے میں بلا سوچے سمجھے کوئی بات کہے گا تو ہمارے مدارس کے لڑکے بھی اٹھ کے اس پہ تنقید کریں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ جو کسی نے کہہ دیا اسے تسلیم کر دیا جائے۔ آپ چونکہ پرنسپل اور قوم کے مقتدی ہیں، اس حیثیت کے آپ کے فتاوی وغیرہ کی طرف تنقید کی باغ زیادہ پھیری جاتی ہے۔ اس حیثیت سے آپ کو بہت ضروری ہے کہ راہ راست کو مضبوط پکڑیں۔ مولوی، اس کے بعد فتاوی جنہوں نے چھاپے انہوں نے ڈیش لگا دیا، لیکن یہ ہیں اصل میں مولوی سے مراد مولانا شبلی نعمانی۔ مولوی شبلی صاحب ایک مورخ ہونے کی حیثیت سے علامہ مشہور ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کہتے تھے نا، بَإِن وجہ، اس وجہ سے کہ مورخ کو ہر طرف رطب و یابس فراہم کر دینے کی گنجائش ہے، نیز نقاد فن بھی کمیاب ہیں۔ شبلی صاحب ہر چیز لکھ سکتے ہیں، فتویٰ بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ تنقید کرنے والے اتنے حضرات موجود نہیں ہیں، مگر ایک فقیہ اور مفتی کسی ضعیف قول پر فتویٰ دے کر طعنوں سے اور اعتراضات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ مفتی عبداللہ صاحب آپ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں؟ وہ تو کر سکتے ہیں، وہ تو مورخ آدمی ہیں، آپ بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا مفتی کو ایک تاریخ والے کی تقلید کرنا شایان نشان نہیں۔ آپ کے شایان نشان یہ تھا کہ آپ جمہور حنفیہ کے مذہب کو نہ چھوڑتے۔ حنفیہ نے ہمیشہ اس بات کو ترجیح دی ہے کہ قربانی کے دنوں میں اگر کبھی کوئی ایسا موقع پیش آ جائے کہ ہم قربانی کریں یا مسلمانوں کی کسی اور کار خیر میں صرف کریں پیسہ، حنفیہ کہتے ہیں قربانی کرو۔ وجہ اس کی مبسوط آگے آتی ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں۔ ہم اس کی 3 مثالیں دیں گے۔ پہلی مثال دے رہے ہیں جنگ بلقان کی، پھر دوسری مثال، پھر تیسری مثال، پھر چوتھی جگہ پر پہنچ کے ہم آپ سے عرض کریں گے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ تدبر سے معلوم ہوتا ہے، آپ نے جو فتویٰ دیا نا مفتی عبداللہ صاحب کہ ترکوں کو پیسہ بھیج دیں اور قربانی نہ کریں، کہ نقل مذاہب صحابہ اور ائمہ میں بھی آپ نے تحقیق اور تدبر سے کام نہیں لیا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا
کہ ایسے مواقع پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے اور امت کیا کرتی رہی ہے، ائمہ نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کی نسبت آپ یا کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ حضرات واجب قربانی کو چھوڑ دیں، اور نہ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کرنے والا اس بات کی جرت رکھ سکتا ہے کہ وہ قربانی کو واجب قرار دے اور مسلمانوں کی مدد کو فرض قرار دے۔ ترکوں کی تو فرض چونکہ واجب پہ غالب ہے لہٰذا ادھر چلا جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ حضرات ابوبکر، عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس لفظ سے کہ قربانی سنت ہے اور ترکوں میں جو خون ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا واجب ہے، تو سنت پہ واجب کو ترجیح دی جائے۔ یہ جو آپ اس قول کو مجھے لکھ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مفتی صاحب آپ نے کوئی تدبر سے کام نہیں لیا، کوئی غور فکر نہیں کیا، آپ نے مطالعہ نہیں کیا کہ ابوبکر، عمر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس سنت کہنے کا مطلب کیا ہے۔ پھر انہوں نے چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ کا حوالہ بھی دیا تھا، حضرت نے فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ کے دو قول ہیں، ایک واجب ہونے کا قربانی کا اور ایک سنت ہونے کا، اور حنفیہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی بھی دو قول ہیں، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ ایسی تمام روایات اور ایسی باتیں کسی عقل مند آدمی کے نزدیک یہ بحث میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ عبارت پڑھ لی ہوگی کہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما انہما کانا لا یضحیان، وہ دونوں حضرات قربانی نہیں کرتے تھے اس وجہ سے کہ کہیں بعد میں آنے والے لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَ عَنْ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم یہ بھی قربانی نہیں کرتے تھے کہ بعد والے لوگ اسے کہیں ضروری نہ خیال کر رہے ہیں۔ اس قسم کی عبارتیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی کہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ جانتے تھے کہ یہ عبارتیں کس نے لکھی، اس لیے فرماتے ہیں کہ کمال تعصب اس قدر لکھنے سے باز نہیں رہا، یعنی جس نے بھی تعصب سے یہ عبارتیں نقل کی ہیں اس کے باوجود وہ اتنا تو لکھ ہی گیا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک قربانی واجب تھی۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف ترک اور ایک طرف قربانی، آپ ہرگز یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ایک واجب کے ہوتے ہوئے دوسرے واجب کو ترک کرنا بھی واجب ہو جائے۔ ہندوستان اور قسطنطنیہ دونوں میں سے ایک کا ہمیں انتخاب کرنا ہے، اس میں سے جون سی بھی شک آپ اختیار فرمائیں گے، یعنی آپ یہ کہیں کہ قربانی واجب نہیں سنت ہے، آپ اسے ثابت نہیں کر سکیں گے۔ آپ یہ کہیں کہ ہم قربانی چھوڑ کے ترکوں کی مدد کریں، آپ اسے بھی ثابت نہیں کر سکیں، آپ اسے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ ضرورت ہے، تو سوال یہ ہے کہ صرف اسلام کے شعائر کو ترک کر کے اس واجب کا ادا کرنا ضروری ہے؟ ہر شخص اپنے ذاتی مال میں سے ادا کرے، قربانی بھی دے، جتنا ہو سکتا ہے ترکوں کو پیسہ بھی بھیجے، دونوں کرے، یہ بھی کرے وہ بھی کرے، قربانی کیوں چھوڑی جائے؟ اور پھر حضرت رحمۃ اللہ نے بڑے کانٹے کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہندوؤں کے مقابلے میں ہم قربانی چھوڑ دیں، اسلام کے شعائر میں خلل پڑے گا، یہ دروازہ کھل جائے گا کل کو کہ جہاں مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئی قربانی چھوڑ دو اور مسلمانوں کی مدد کرو، تو وہ چیز جو اسلام کا علم بلند کرتی ہے، وہ چیز جو اسلام کے شعائر میں سے ہے، جس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ مسلمان یہ عمل کرتے ہیں، اور اسلام کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہندوؤں کے مقابلے میں مٹ جائے گی، آپ کیا کرنے چلیں؟ اور آخر پہ لکھا ہے مولانا، یہ مفتی صاحب کو فرمایا، اللہ جانتا ہے کہ مجھ کو شرم آتی ہے کہ اس کے متعلق کچھ لکھوں، ہاں اس قدر لکھنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ میں آپ کے علم، آپ کی ذہانت کا بہت معتقد تھا، مگر یہ تحریر آپ کی دیکھی ہے
تو آپ جتنے بھی عربی ادب میں قدرت رکھتے ہیں اور آپ جتنا بھی آپ کا اچھا مطالعہ ہو، لیکن آپ کی یہ تحریر بتاتی ہے کہ آپ کو فقہ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پہلے سنتا تھا کہ آپ غلط فتویٰ لکھ کر اس پر اصرار کرتے ہیں، میں اس خبر کو بھی غلط سمجھتا تھا اور یقین نہیں کرتا تھا، مگر جب سے آپ کی تحریر دیکھی ہے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ غلط فتوے دیتے ہیں اور پھر اس پہ اصرار بھی کرتے ہیں۔ اس تحریر میں جو کچھ عرض کیا ہے دوستانہ اور خیر خواہانہ عرض کیا ہے، آپ برا نہ مانیں اور آئندہ اس کا التزام فرمائیں، اس کو ضروری قرار دیں اپنے لیے کہ بغیر تحقیق کے مفتی صاحب اب فتویٰ نہیں دیں گے۔ حضرت رحمت اللہ نے رد کر دیا یہاں پر اور فرمایا ترکوں کی اگر مدد کرنی ہے تو آپ اپنے پیسے سے کریں، لیکن ہم ہندوستان میں قربانی کو اس وجہ سے بھی ضروری قرار دیں گے کہ گائے کا ذبح ہے، جانوروں کا ذبح ہے، یا ہندو ہیں یا اور مذاہب کے لوگ ہیں، اگر ہم آج اس راستے کو کھول دیں تو کل کو بنے گا کیا؟ ہندوؤں کے مقابلے میں یہ قربانی ختم ہو جائے گی۔ یہی بات حضرت محمد تھانوی رحمۃ اللہ تک پہنچی۔ یہ امداد الفتاوی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اس کی یہ تیسری جلد ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے لکھا ہے کہ اگر ہم قربانی کو چھوڑ دیں اور اس کے مقابلے میں قیمت کسی اور جگہ اسلام کے لیے استعمال کر لیں تو حضرت آپ کا کیا خیال ہے؟ بس ضرورت چندہ ہلال احمر، ریڈ کراس، ریڈ کریسنٹ، ہلال احمر، اس میں حنفی مفتیوں کے فتوے شائع ہوئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قربانی کی بجائے آپ اپنا چندہ ترکوں کو بچانے کے لیے دیں اور اتنا پیسہ صدقہ کیا جائے۔ 10,000 کا دمبا آتا ہے تو 10,000 بجائے دمبے کو ذبح کرنے کے آپ 10,000 روپے ترکوں کے فنڈ میں جمع کرا دیں، یہ چیز افضل اور بہتر ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پورا جواب دیا ہے اس کا، اور اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا، ہم قربانی نہیں چھوڑیں گے، قربانی بھی ہوگی اور ترکوں کی مدد بھی ہوگی، آپ کریں۔ اگر آپ ترکوں کی مدد نہیں کر سکتے نہ صحیح، لیکن آپ کو قربانی کرنا ہے اگر آپ پر اللہ نے ضروری قرار دی ہے۔ اور آخر پر حضرت نے لکھا ہے کہ اگر یہ کہو کہ قربانی کی فرضیت کو ترکوں کی مدد ساقط کر دے گی تو یہ کہنا صحیح ہے کہ جمعے کے روز جمعے کی نماز کی بجائے اگر ظہر پڑھ لی جائے تو شخص کے ذمہ جمعہ نہیں رہتا؟ یہ ہے نا عقلیت۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ بڑی عقل سے جواب اس کا تحریر فرمایا کہ تم کل کو یہ بھی کہنے لگو کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن جمعہ چھوڑ دے اور گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لے تو بس ٹھیک ہے، جمعہ اس سے ساقط ہو گیا۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ترک جمعے کو چھوڑ دینا اور اسے کہنا کہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لو، وہ ساقط تو واقعی جمعہ اس کا ہو جائے گا، اب جمعہ اس پہ فرض نہیں رہا۔ تو کسی کو یہ تلقین کرنا کہ گھر میں نماز پڑھ لو جمعے کے دن، ظہر پڑھ لو، جمعہ ساقط ہو گیا، حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جمعہ اس کے ذمہ نہیں رہا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ رائے دینا کہ جمعہ چھوڑ کر آج تم ظہر پڑھ لو، کیا یہ رائے کسی کو دینا یہ حرام نہیں ہے؟ تم ہمیں سکھاتے ہو کہ ہم ترکوں کو چندہ دے دیں اور قربانی چھوڑ دیں، ایک واجب ہے اور ایک فرض ہے، تو یہ رائے دینا حرام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر فرمایا ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت تفصیلی فتویٰ اس کے متعلق لکھا ہے، اس کی نقل سہارنپور سے ضرور منگا لیجئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترکوں کے چندے کی بجائے قربانی ہی کو فرمایا تھا، اور جس فتوے کا حوالہ دیا ہے وہ فتویٰ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اسی امت میں یہ کوئی نیا مرحلہ نہیں ہے جو پیش آ گیا ہو، ہمارے سامنے بڑے بڑے فقیہ اور جو جزوی طور پہ اجتہاد کرنے کے اہل تھے وہ سب لوگ ہمارے پاس۔ ہم آپ کو 1905 کی مثال دیں،
پاکستان میں زلزلہ آیا تھا بہت شدید، اور اس زلزلے میں بھی اس وقت بھی یہی سوال اٹھا تھا، رمضان میں آیا تھا، اس کے آفٹر شاکس وغیرہ سب چیزیں ہوتی رہیں۔ 1905 میں زلزلہ آیا تھا، 2005 میں 2005 میں زلزلہ آیا تھا، مشرف صاحب کی حکومت تھی، خذلہ اللہ، اللہ رسوا کرے اس شخص کو دونوں جہانوں میں، اور وہ زلزلے کے اثرات بعد تک رہے۔ اس وقت بھی یہی مسئلہ اٹھا تھا، اور اہل علم نے اور اہل فتویٰ نے اس وقت بھی مسلمانوں سے یہی کہا تھا کہ قربانی کیوں ساکت کر دیں، قربانی کریں گے، اور جس حد تک ہو سکا ہم مسلمان ایک دوسرے کی خدمت کریں گے، اور الحمدللہ مسلمانوں نے خدمت بھی کی۔ اب تک ہزاروں نہیں لاکھوں افراد موجود ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ 2005 میں یہ مسئلہ پیش ہوا تھا، اور 15 سال پہلے بھی علماء نے یہی کہا تھا، مفتیان کرام نے، کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قربانی کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو یہ قربانی کا گوشت آپ ان کے کیمپس میں جا کر بانٹیں، اور مزید اگر آپ خدمت کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن قربانی ساکت نہیں کی جا سکتی۔ وہی بات جو تھانوی رحمۃ اللہ نے کہی ہے کہ اسے یہ تلقین کرنا کہ ظہر کی نماز پڑھ لو، جمعے کے لیے مجمع میں مسجد میں جانا نہیں پڑے گا، یہ رائے دے، یہ بات تو اگرچہ درست ہے لیکن یہ رائے دینا حرام نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر اس سے بھی قریب تر شام میں جو حالات ہیں، شام میں جو کچھ ہوا ہے، اور اب جو کچھ کے ہو رہا ہے شام میں، اس پہ شام کے علماء نے فتویٰ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ شامیوں کی مدد کرنا یہ قربانی سے زیادہ ضروری ہے، تو شام کے لوگ قربانی نہ کریں، اور اس کی بجائے جو کیمپس میں مسلمان ہیں ان کی کیش روپے سے مدد کریں۔ لیکن گرچہ چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ ہمارا اور ان کا کیا مقابلہ ہے؟ لیکن یہ فتویٰ اصولی طور پر غلط ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان میں ہم کیوں اتنا قربانی پہ زور دے رہے ہیں کہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں اور ان کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ تھا تو اب ہمارا مقابلہ ملحدین کے ساتھ ہے۔ اکابر نے اسی لیے فتویٰ دیا تھا کہ قربانی کو قائم رکھنا، تاکہ مسلمانوں کی ایک شان و شوکت کا، ایک عظمت کا، ایک اللہ کے ساتھ تعلق کا، اسلام کے ایک بہت بڑے شاعر میں سے ایک کا احیاء رہے، ایک زندہ رہے، ایک چیز بچے سیکھیں، اگلی نسلیں دیکھیں۔ اب ہمارا مقابلہ ان ملحدین سے ہے، اب ہمارا مقابلہ ان گمراہوں سے ہے جو کہتے ہیں کہ قربانی نہ کرنا اس سال اور چائنا وائرس کے لوگوں کو دے دینا۔ اب ہمارا مقابلہ ان سے، ہم کہتے ہیں قربانی کرنی ہے۔ شام کے علماء نے جو فتویٰ دیا ہے وہ اصولی طور پہ غلط ہے۔ شام کے علماء نے، انہوں نے مغنی ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے، اور مغنی ابن قدامہ ہی ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ وَالْأُضْحِيَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِقِيمَتِهَا، یہاں سے انہوں نے اس کو شروع کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیا ہے، اور ربیعہ ابو الزناد اور پھر باقی حضرات کے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے قیمت دے دی اور قربانی نہیں کی۔ لیکن آگے چل کے کاش وہ اس پوری عبارت کو لکھتے، آگے چل کے ان کے اسی فتوے کی تردید اسی جگہ اسی کتاب میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
قربانی کا جانور ذبح کیا۔ والخلفاء بعدہ، اور خلفائے کرام رضی اللہ عنہم نے بھی ان کے بعد قربانی کو جاری رکھا۔ وَلَوْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ، اگر وہ لوگ، ان کے علم میں یہ بات ہوتی، یہ مسئلہ جو تم آج بیان کر رہے ہو ان کے علم میں ہوتا کہ قربانی کی بجائے رقم ترکوں کو، یا شام کے مسئلے میں شامیوں کو، یا کشمیر پاکستان میں زلزلے کے معاملے میں زلزلہ زدگان کو دینا افضل ہے، لعدلوا الیہا، تو صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ان لوگوں کی مدد کو لگ جاتے، قربانی نہ کرتے۔ وروت عائشہ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما عمل ابن آدم، آدم علیہ السلام کا کوئی بیٹا، یوم النحر، قربانی کے دن میں کوئی ایسی نیکی کا کام نہیں کر سکتا، احب الی اللہ من اراقۃ دم، جتنا بڑا کام وہ اس دن یہ کرتا ہے کہ جانور کا خون بہاتا ہے۔ جانور کا خون 10، 11 اور 12، 3 دن ذی الحج کے قربانی کے، ان 3 دنوں میں کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں کر سکتا جتنی بڑی نیکی وہ کر رہا ہے کہ جانور کا خون بہا رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیکی اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن بقرونہا واضلافہا، تمہارے یہ جانور لائے جائیں گے اپنی کھالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ۔ اور یاد رکھنا جو تم قربانی کرتے ہو، ان الدم، اور خون، لیقع من اللہ عز وجل، اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے اس سے کہ جب تم اس جانور کا خون گراتے ہو تو قبل اس کے کہ ان یقع علی الارض، وہ اس کا خون زمین پر گرے، اللہ اس سے پہلے ہی اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ فَطِیبُوا بِہَا نَفْسًا، لوگو اپنے دل کی خوشی سے قربانی کرو، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے۔ ابن ماجہ نے یہ روایت بیان کی، وَلِأَنَّ إِيثَارَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأُضْحِيَةِ يُفْضِي إِلَىٰ ترک سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے جو لوگ قربانی کے دنوں میں صدقے کو ترجیح دیں گے، چائنا وائرس والوں کی مدد کرنا، ترکوں کی مدد کرنا، شامیوں کی مدد کرنا، وہ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ صدقہ کرنا اور صدقے کو ترجیح دینا قربانی پہ، یہ آہستہ آہستہ اس طرف کو تمہیں لے جائے گا کہ تم اس سنت کو چھوڑ دو گے، سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے۔ اس سنت کو قائم رکھنا، قربانی کرتے رہنا، یہ نہیں ہے کہ اس نام پہ کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے تم اس طرف کو جھک جاؤ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو انسانیت کا بت اس زمانے میں ہے نا، اگر نبوت جاری ہوتی تو اللہ کسی نبی کو بھیجتا کہ اس بت کو توڑے۔ صرف ایک قربانی رہ گئی ہے جس کو ترک کر کے یہ پیسہ چائنا وائرس کے لوگوں کو دینا ہے۔ موبائل کیوں نہ بیچ دیں؟ یہ جو 1-1 لاکھ کے 2-2 لاکھ کے موبائل رکھے ہوئے ہیں، بھیا اس کو بیچ کے کیوں نہیں مسلمانوں کی مدد کرتے؟ اس کو کرو نا۔ یہ جو 4-4 اور 5-5 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اس میں ایک آدھ گاڑی بیچ دیجئے۔ گاڑی کا رکھنا زیادہ ضروری ہے یا مسلمانوں کا مدد کرنا زیادہ ضروری ہے؟ یہ جو ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، 2-4 اے سی گھر سے نکال کر بیچ دیجئے، چائنا وائرس تو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس طرف نہیں آتے۔ ہمیشہ زد پڑتی ہے تو اسلام کے شاعر پہ، ہمیشہ زد پڑتی ہے تو اسلام میں، اس کو اس طرح کر دو، اس کو کیوں کر دو بھئی؟ آخری بات آپ سے عرض کریں، فتوے کے معاملے میں سب سے اچھی بات امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پہ بہت کام کیا ہے، یہ مبسوط ان کی ہے شرح، اور کمال کا کام کیا ہے۔ مبسوط کی یہ 11ویں جلد ہے، اور بالکل ٹھیک اس مسئلے پہ بحث کی ہے کہ قربانی کی جائے، یا مسلمانوں کو جب پیسے کی ضرورت پیش آ جائے، کوئی ایمرجنسی آ جائے، تو اس میں پیسہ صدقے کے طور پہ دے دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ والاضحیہ، اور جانوروں کی قربانی کرنا، احب الیہ، مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اتنی قیمت کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ کمال کی بات ہے یہ۔ 10,000 کا دمبا ملتا ہے تو 10,000 روپے صدقہ کر دیں قربانی کے دنوں میں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں، اس لیے کہ قربانی کے دنوں میں آدمی سب سے زیادہ اللہ کا قرب جو حاصل کرتا ہے، اراقۃ الدم، وہ خون بہانے سے خالص صرف اور صرف حق اللہ تعالی، یہ اللہ کا حق بنتا ہے۔ دیکھا آپ نے کیسی نکتے کی بات انہوں نے کی؟ انہوں نے کہا قربانی کے دنوں میں جانور کا خون بہانا یہ خالص اللہ کا حق ہے، انسانوں کا کوئی حق اس میں نہیں۔ اللہ کے حق کو ساکت کرتے ہو۔ تو اراقت دم جو ہے، یعنی خون کا بہانا، انہوں نے فرمایا یہ اللہ کا حق ہے۔ افضل لما فیہ من الجمع بین التقرب باراقت الدم والتصدق، دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، ایک قربانی کا کرنا، اللہ کا حق ادا کرنا، ایک صدقہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں صدقہ تو تم سارے سال میں کبھی بھی کرو، اللہ تمہیں ثواب دے گا، لیکن یہ دن ایسے ہیں قربانی کے کہ اللہ کا قرب باراقت الدم، خون بہانے کے علاوہ حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا الا فی ہذہ الایام فکان افضل۔ یہ جو قربانی کے دن ہیں، ان میں خون بہانے سے ہی، جانور کو ذبح کرنے ہی سے اللہ کا قرب تمہیں ملے گا۔ ان دنوں میں صدقہ بھی کرو گے تو اللہ کا وہ قرب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کا خاص حق ہے، اس خاص حق کو ادا کرو۔ دو چیزیں انہوں نے کی، ان کا صدقہ، یہ باب الاضحیہ میں، اور سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس ساری بات کا خلاصہ یہی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے، یہ 12ویں جلد ہے، 11ویں جلد اور 12ویں جلد اکٹھی باندھ دی گئی ہیں، یہ 12ویں جلد میں وہ کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ کیوں ہم قربانی پہ زور دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حقوق العباد میں سے نہیں ہے۔ یہ جو زلزلہ آ گیا، یہ جو چائنا وائرس نے تباہی پھیلائی، آپ ذرا فتوے کی روح سے غور کریں، کیا ہر ایک شخص کا خیال کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے؟ یہ حقوق العباد میں سے، اس کی کوئی حیثیت تو ہونی چاہیے نا۔ بعض جگہ پہ فرض بنتا ہے، بعض جگہ پہ نہیں بنتا۔ لیکن قربانی کے دنوں میں یہ اللہ کا حق ہے، وہ نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ کا حق مارنے کی اتنی آسانی سے اجازت دے دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی حالات ہیں، اس قربانی کے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ ترکوں کا چندہ ہو، شامیوں کا قضیہ ہو، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اس وقت مدد کی ضرورت ہو، یا آج چائنا وائرس سے متاثر خاندانوں کی مدد کی ضرورت ہو، قربانی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وہ اللہ کا حق ہے، وہ ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے۔